نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات روزانہ آپ اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اکاڑوی ان پیجز پر رات کو 11 بجے سے 12 بجے تک دیکھتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کو سوالات کی نشست رکھی جاتی ہے۔ 12 مہینے جمعرات کے دن ہمارا پروگرام سوال و جواب کا ہوتا ہے۔ رمضان میں آپ کے لیے 2 دن سوالوں کے رکھے اور روزانہ بھی گفتگو کے آخر میں جمع ہونے والے سوالوں کا جواب لیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے۔ گفتگو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو آگاہ کرنا قرآن و سنت کی باتوں سے، میں اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اصلاح، کہ ہم کہیں اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا۔ وہ کام، وہ باتیں جو شرک نہیں، ان کو بھی شرک کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو گمراہ بھی کیا، شک میں بھی ڈالا۔ اولیاء اللہ، علماء حق نے مشرکوں کو مسلمان بنایا، اور آج کے کچھ لوگوں کا روزگار ہی مسلمانوں کو مشرک بتانا ہے۔ وہ بہت سے کاموں کو جو جائز ہیں، مستحب ہیں، مستحب کے معنی پسندیدہ، مباح ہیں، مباح کے معنی حلال ہونا، صحیح ہونا، ان کو بھی شرک کہنا شروع کر دیا۔ لوگ شک میں پڑ گئے، کس کی الحمدللہ، کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ ایک مسجد میں جاتے ہیں، وہاں اس کام کو جائز کہا جاتا ہے، ثواب کہا جاتا ہے۔ دوسری مسجد میں جائیں تو اسی کام کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، ناجائز کہہ دیا جاتا ہے۔ لوگ بہت پریشان۔ علماء حق نے بہت واضح طور پر کلیئرلی سب کچھ بتایا، مگر جن کا وتیرہ ہی غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، ان کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی بات دہراتے رہو اور جواب پر دھیان نہ دو، بس وہی رٹا جو لگایا ہوا ہے اسی کو دہراتے رہو۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اب چونکہ آسانی ہو گئی ہر ایک کے لیے، جس کا جو دل چاہتا ہے چڑھا دیتا ہے۔ اسے اپنی عاقبت کا، خدا کا کوئی خوف نہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ خراب ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ بس یا تو کسی کے آلائے کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور یا پھر ان کا مشن ہی مسلمانوں کو توڑنا، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، صحیح راستے سے ہٹانا۔ قرآن کریم میں ہے، شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، وہ لوگ جو سیدھے راستے پر ہوں گے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے سیدھے راستے پر۔ دھیان دیجئے الفاظ پر۔ برائی کے اڈوں پر، برائی کی جگہوں پر، ڈین کہتے ہیں اڈے کو شاید، ان پر نہیں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کیوں؟ کہ جو غلط راستے پر ہیں وہ تو ہیں ہی غلط راستے پر، ان پر محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت کی ضرورت تو ان پر ہے جو سیدھے راستے پر ہیں، تاکہ ان کا سیدھا راستہ ان سے جدا کر دوں۔ یہ شیطان کا مشن کہ سیدھے راستے والوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں، سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے کہا اور اس کو مہلت ملی، وہ شروع دن سے لگا ہوا ہے۔ اور اب اس کے چیلے، کیونکہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، وہ ان کو اسی طرف لگاتا ہے۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ خوش ہے اپنے آپ میں کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ جبکہ صحیح کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا طریقہ، اہل بیت نبوت کا طریقہ۔ اگر کوئی اس سے ہٹے گا تو وہ سیدھے راستے پر نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے ہدایت کرنے والے۔ اب کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر واقعی نبی ہدایت دے سکتے ہیں تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی، ابو لہب کو کیوں نہیں دی، عتبہ اور شیبہ کو کیوں نہیں دی؟ ان لوگوں کو شاید ان سے زیادہ دلچسپی ہے، یہ شاید ان کے بڑے ہوں اور یہ ان کی وجہ سے پریشان ہوں کہ ان کو کیوں نہیں ہدایت ملی۔ اگر نبی دے سکتے تھے تو پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ مقصد نبی کی شان کا انکار کرنا اور ان لوگوں کی طرفداری یا ان کی ہمدردی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بات کو ایک طرف رکھیں، یہ بتائیں کہ اللہ تعالی ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے تو پھر میں پوچھوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ پھر آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ تھک ہار کے آخر میں آپ یہ کہیں گے کہ مشیت، اللہ نے چاہا نہیں۔ تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں چاہا، لیکن جس کو نبی نے چاہا اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ سیدنا فاروق اعظم کو اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا یا نہیں مانگا؟ وہ آیت پڑھتے ہیں احببتا والی کہ آپ اگر چاہیں گے، وہاں احببتا ہے، اردتا نہیں ہے۔ تھوڑی سی سمجھ ہو کہ اگر نبی ارادہ کرتے ہیں کسی کے لیے تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے۔ نبی ذاتی طور پر اللہ تعالی کی رضا کے مطابق، مگر اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ سے کچھ چاہتے ہیں اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ بتایا کہ ایک شخص مالک ہو کسی کارخانے، ادارے، کسی چیز، وہ وہاں کسی کو انچارج بنا دے، وہ اس کو اختیار دے دے
اور تمام اسٹاف سے، عملے سے کہہ دیں کہ مجھ سے جس کسی نے لینا ہے وہ ان کے پاس آ جائے، اور اسے بتا دے وہ مالک کہ میں جس کے لیے کہوں تم اس کے لیے کرتے جاؤ۔ کیا مطلب؟ پرچی میں دوں گا، آگے اس پرچی کے مطابق تم نے دینا، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ لوگوں نے قطار لگا لی، وہ جس کو مالک نے انچارج بنایا وہ پرچی کے مطابق دے رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو دے رہا ہے، جو مالک کی مرضی، مالک نے جو اختیار دیا اس کے مطابق وہ دے رہا ہے۔ ایک شخص بغیر پرچی لیے لائن میں لگ جائے اور جب اس کی باری آئے تو وہ کہے کہ جی مجھے دیجئے، تو وہ جو انچارج کہے گا کہ پرچی لاؤ، تو کہے گا پرچی نہیں ہے، آپ دیجئے، تو وہ کہے گا کہ میں پرچی کے مطابق دیتا ہوں۔ وہ باہر نکل کے یہ کہنے لگے کہ دے ہی نہیں سکتے، یہ کہنا شروع کر دے کہ دے ہی نہیں سکتے، دے سکتے ہوتے تو مجھے دیتے، مجھے نہیں دیا تو اس کا مطلب دے ہی نہیں سکتے۔ تو وہ باقی جن سب کو ملا ہوگا وہ یہ کہیں گے کہ اگر دے نہیں سکتے تو ہمیں کیوں ملا ہے، ہمیں تو ملا ہے، دے سکتے ہیں۔ تو نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات ہے، نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات ہے۔ تو وہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے نہیں سکتے، دے رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اختیار دینے والا اللہ تعالی۔ بات میں نے سمجھنے سمجھانے کے لیے کی تھی، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں، وہ اگر یہ کہہ رہا ہے جس طرح جس نے کے پاس پرچی نہیں تھی کہ جی دے ہی نہیں سکتے، تو اللہ نے کیوں نہیں دی؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو نبی نے بھی نہیں چاہا۔ نبی اللہ کے دیے ہوئے اختیار یا حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ نبی کو جو قوتیں حاصل ہیں، کمالات حاصل ہیں، وہ رب تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اور نبی دے رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں جنت دے رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ۔ حضور نے ان کو دیا یا نہیں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں سے فرماتے ہیں، جنت کے عورتوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، شہزادی سے فرماتے ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کے لیے جو کچھ فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کے منہ پر خدا بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی اپنی مرضی سے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ اب بتائیں مجھے، نبی کی شان کا انکار کرنے والے اللہ کی عطا کے منکر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ عطا کرنے والا اللہ تعالی، ہم مانتے ہیں۔ اب جو انکار کر رہے ہیں تو وہ قرآن کے بھی منکر ہوتے ہیں، رب کی عطا کے بھی منکر ہوتے ہیں، نبی کی شان کے بھی منکر ہوتے ہیں، جس کی خاطر کل کائنات بنائی۔ اللہ تعالی انہیں کتنے اختیار دیے۔ اللہ تو فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔
اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اور آج لوگ ان باتوں پر دھڑا دھڑ شرک کے فتوے لگائے۔ کوئی کسی سچے مسلمان کو مشرک کہے اور وہ مشرک نہیں ہوگا، تو وہ کہنے والا جو اس مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ جو کسی کو کافر کہے اور جس کو کہا ہے وہ کافر نہیں، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن آج یہ کھیل بن گیا ہے۔ آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، ان کو چسپاں فٹ کیا جاتا ہے نبیوں، ولیوں، مسلمانوں پر۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حکم کس کے بارے میں ہے، لگا دیا جس پر چاہے لگا دیا، کہ جی کھجور کی گٹھلی پر ایک ہلکا سا باریک سا کور ہوتا ہے، جھلی، اس کو غلاف کہیں، جھلی کہیں، قطمیر اس کے لیے قرآن میں لفظ آیا۔ کھجور کی گٹھلی پر بہت باریک سا سفید ایک وہ لپٹا ہوتا ہے، اس کو غلاف کہہ دیں، کور کہہ دیں۔ کہا گیا کہ اس کا بھی مالک نہیں ہے، خود سے مالک نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ اس کا بھی مالک نہیں ہے کسی طرح بھی، تو پھر جتنی چیزوں کا وہ اپنے آپ کو مالک بتا رہا ہے، پھر اس کا کیا حکم گا؟ اس باریک جھلی کا تو مالک نہیں، مگر مکان کا مالک، دکان کا مالک، گاڑی کا مالک، سامان کا مالک، پھر اس پہ اپنے آپ کو مالک کیوں کہہ رہا ہے جب اتنی جھلی کا بھی مالک نہیں؟ تو معنی کیا ہے؟ خود سے مالک نہیں ہے۔ انسان کی اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ اتنی سی چیز کا خود سے مالک ہو سکے، اور اللہ جس کو مالک بنا دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، بیدہ ہی، جس کے قبضہ قدرت میں، دست قدرت میں ملک ہے۔ تو ملک کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی قرآن میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب یہ دونوں قرآن کے الفاظ، آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ جو کہتے ہیں نا قطمیر، جھلی کا بھی مالک نہیں، ان کو یہ آیتیں بھی تو پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ملک، اور اللہ کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا، قرآن سے ہی پوچھوں گا کہ یا اللہ، تو کسی کو ملک عطا کرتا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ پہلی آیت نے بتایا ملک صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب دوسری آیت بھی قرآن کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ نمرود کے حوالے سے ذکر، الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑتا تھا اس کے رب کے بارے میں، جس اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تھا؟ نمرود کے ملک کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آیتیں وہ بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ملک، اور یہ آیتیں یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کا عطا کیا ہوا ملک مانیں گے یا نہیں؟ یہ فلاں کا ملک ہے، یہ فلاں کا ملک ہے، یہ فلاں کا ملک ہے، سب کے سب 200 کے زیادہ ملک دنیا کے، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا ملک ہے، سب کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، قرآن کی آیت۔
بے شک فحکمہ الی اللہ، یہ بھی قرآن کی آیت، ان اللہ یحکم ما یرید، یہ بھی قرآن کی آیت کہ حقیقی طور پر حاکم کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اب قرآن کی دوسری آیتیں بھی پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، آتَيْنَاهُ، موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا حکم بھی علم بھی۔ اور سنیے فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ شعراء میں ہے، رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ بھی سورہ الشعراء میں ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ہے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، سورہ انبیاء میں تمام نبیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، دونوں طرح کی آیتیں ہیں جہاں یہ بیان ہے کہ اللہ کے سوا نہیں، کیا مطلب؟ ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کے پاس کمال نہیں، اور جہاں عطا کا ذکر ہے کہ اللہ نے عطا کیا، وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو جو عطا کیا ہوا اس کو عطائی کہتے ہیں، جو ذاتی اس کو ذاتی کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو پھر شرک کا کوئی گمان بھی نہیں۔ اب یہ جو لوگ ہر بات پر شرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو یہی ہو گیا نا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ قرآن کے کچھ کو مان لیا اور قرآن کے کچھ کو چھوڑ دیا، تو یہ تو قرآن کا ماننا نہیں ہوگا، پورا ماننا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ تو کہیں ذکر اگر خاص ہے تو وہ بھی ہمیں معلوم، اور جہاں دوسرا بیان ہے وہ بھی معلوم، تو پھر کیسے اس کو کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ رب تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے، کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کا خود سے ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال حاصل ہے رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یا نہیں؟ جی میرے پاس علم ہے، جی میں جانتا ہوں، جاننے کو ہی علم کہتے ہیں۔ علامہ بھی کہلاتے ہیں، علماء بھی کہلاتے ہیں، عالم بھی کہلاتے ہیں۔ تو علم کس کی شان ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ وہ صرف عالم الغیب نہیں ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، کہ اگر وہ غیب کا جاننے والا ہے تو ہر کھلی چیز کا بھی جاننے والا وہی ہے۔ مگر یہاں کتنے ہیں جو عالم کہلاتے ہیں؟ اچھا جی، داڑھی والے کو دیکھا تو مولانا کہہ دیا، قرآن میں کیا ہے؟ انت مولانا، اور دوسرے مقام پہ ہوا مولانا، ہمارا مولا، ہمارا پیارا، ہمارا رہبر، ہمارا دوست، ہمارا مددگار، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی آپ دوسروں کے لیے بھی بول رہے ہیں۔ کیا حکم ہوگا؟ کچھ فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے۔ مخلوق کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ ابتدا اور انتہا کے حوالے سے اللہ کے لیے کچھ نہیں، وہ بغیر ابتدا کے اول، بغیر انتہا کے آخر، مگر مخلوق کے لیے حد ہے، مگر وہ حد میری آپ کی بتائی ہوئی نہیں، رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ یہ قرآن ہے، بلا شبہ قرآن ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کے لیے جب یہ سب کچھ مانتے ہیں تو آج آپ اپنے لیے کیا کیا لفظ بولتے ہیں؟ میں تمہیں کھلاؤں گا، یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے یا نہیں؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ میں تمہاری بات نہیں بھولوں گا، ہم یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں نے کہا نا اگر لفظوں پہ پکڑ ہے تو بہت زیادہ آپ کے پاس مواد ہوگا کہ رب تعالی کی جو شان ہے ہم اپنے حال کے مطابق کیا اس کو اسی طرح سمجھیں گے؟ نہیں، وہ اس کی شان کے مطابق، میری بھول چوک میرے حال کے مطابق۔ رب تعالی کچھ نہیں بھولتا، اس کی شان کے مطابق ہے اس کا علم، اس کا جاننا۔ اللہ جس طرح کھلاتا ہے ہم نہیں کھلا سکتے، لیکن ہم یہ لفظ بولتے ہیں، تو بتائیے پھر کیا حکم ہوگا؟ ہم مدد کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالی کا فرمان وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ کمزور اور مغلوب نہیں کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں۔ دوسرے سے مدد لینے میں تین احتمال ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے سے، جیسے باپ بیٹے سے مدد لے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لم یتخذ ولدا، اس نے بیٹا بنایا ہی نہیں۔ مساوی، جیسے برابر کا بھائی سے آپ لیں تو لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے لیے کوئی اس کا شریک کسی طرح نہیں ہے۔ بڑے سے، جیسے طاقتور سے کمزور مدد لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمزور نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر کیوں فرمایا دوسرے مقام پر کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اولیاء جمع ولی کی، کہتے ہی مددگار کو ہے۔ پھر ان آیتوں کا کیا بیان ہوگا؟ پھر کیوں حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان؟ پھر کیوں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ پھر کیوں ہے اعینونی بقوہ؟ قرآن پڑھے نا تو پتہ کیا چلا اللہ تعالی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر اللہ تعالی خود مدد کرنے کی طاقت دیتا ہے، فرمایا میرے مددگار بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا کون مددگار؟ انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو۔ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین، مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے ان کی مدد کی، ان کو قرآن نے انصار کہا۔ انصار کے معنی کیا ہے؟ لغت کھولیے، ڈکشنری دیکھیے، مدد کرنے والے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی مدد کرتے ہیں، حقیقی مددگار اللہ تعالی۔ انبیاء و اولیاء کو مددگار کہ اس کو طاقت، ان کو طاقت دینے والا کون ہے مدد کی؟ اللہ تعالی۔ اللہ ہی کی مدد ظاہر ہوتی ہے بندوں سے۔
اللہ مدد کی طاقت نہ دے تو کوئی کر سکتا ہے کیا؟ تو اولیاء مظہر ہیں، اللہ کے بندے اللہ کی مدد کے مظاہر ہیں۔ تو عطا کا منکر قرآن کا منکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب حضرت مولا کائنات حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست، جس کا میں پیارا ہوں علی بھی اس کا پیارا۔ تو پھر وہ مددگار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور ان کے لیے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ ہر مومن کا ولی ہے، مددگار ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے۔ یہ جو مفتیان شرک ہیں جو بات بات پر شرک شرک کرتے ہیں، یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے یا بینر نہیں لگاتے کہ دل کھول کر مدد کریں؟ پھر اس وقت ان کے فتوے کہاں جاتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، دوسری طرف لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، پولیس سے مدد، وکیلوں سے مدد، پبلک سے مدد، کس کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ہر انجینئر کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے، ہیلپر کہتے ہی مدد کرنے والے کو۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ آپ کو کئی مرتبہ بتایا، بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مرتبہ آئی ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ کلیئرلی فرما دیا، مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں کہ وہ شرک کرنے لگیں گے۔ ہاں، کس بات کا خدشہ ہے؟ کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے، تنافسو کے الفاظ کہ دنیا میں زیادہ انوالو ہو جائیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ غور کریں، یہ جو بات بات پر لوگوں کو شرک شرک کرتے پھرتے ہیں، اجی کسی نے ہاتھ چوم لیا تو شرک، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تو شرک، کسی مزار پہ چلا گیا تو شرک، میلاد منا لیا تو شرک، کسی کو پکار لیا یا رسول اللہ یا غوث یا علی پکار لیا تو شرک۔ کہاں سے یہ شرک ہو گئے؟ کم از کم یہ لوگ اپنے ہی مفتیوں کے فتاویٰ پڑھ لیں، مگر ان کو شوق ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بنانا۔ اور سنیے، قرآن میں ہے ان العزت للہ جمیعا، ان بے شک، العزہ عزت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ تو پھر کسی اور کے لیے عزت کا تصور کرنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں عزت مآب، عالی جناب، معزز حاضرین، ریسپیکٹڈ پیپل، ریسپیکٹڈ آڈینس۔ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، پھر کسی اور کے لیے عزت کی بات کا مطلب کیا ہے؟ اسی قرآن میں ہے، یا اللہ عزت ساری کی ساری تیرے لیے، تو کسی کو عزت دیتا ہے تو قرآن سے جواب ملتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ عزت دیتا ہے۔ اب کس کے لیے ہے عزت؟ اگلی آیت پڑھے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے عزت، اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ ان کو عالم مت سمجھو، یہ کچھ نہیں جانتے۔ قرآن کی تینوں آیتیں آپ سامنے رکھیں، ایک آیت کہہ رہی ہے اللہ کے لیے، ایک آیت کہہ رہی ہے اللہ عطا کرتا ہے، تیسری آیت کہہ رہی ہے کس کے لیے ہے۔ تینوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پھر وہی بات کہ حقیقی طور پر، ذاتی طور پر عزت اللہ کے لیے، کسی کے لیے مانیں گے اللہ کی دی ہوئی، اور وہ عزت جو صحیح ہوگی۔ لوگ اپنی طرف سے کوئی اگر بنا لیتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ اب لفظ خالق، بنانے والا، حل من خالق غیر اللہ، حقیقی تخلیق، بنانا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے خالق؟
اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس آیت نے بتایا۔ دوسری آیت بتا رہی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ مجازی طور پر خالق کا اطلاق دوسرے پر بھی ہو گیا کہ وہ جتنے بنانے والے وہ ان سب سے بہتر بنانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم، قرآن ہے، میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، مٹی کی مورت، پرندے کی شکل مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ انی اخلق، یہ لفظ یاد رہے۔ اور پھر آگے ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، سورہ مائدہ میں ہے۔ اب وہی لفظ دوسرے کے لیے آیا یا نہیں آیا؟ آپ پاکستان کا خالق کہہ دیتے ہیں محمد علی جناح کو، اب کتاب کا خالق کہہ دیتے ہیں کسی شاعر کو کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا خالق ہے۔ آپ کسی مینوفیکچرر کو خالق کہہ دیتے ہیں اس نے یہ چیز بنائی، کہتے ہیں یا نہیں؟ کریٹر کہتے ہیں یا نہیں؟ ریئل کریٹر کون ہے؟ حقیقی طور پر بنانے والا کون ہے؟ مگر دوسروں کے لیے بھی آپ نے کہا۔ اب مجھے بتائیے کس طرح آپ فرق کریں گے کہ ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ تعالی ہے؟ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو دے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بناتا ہوں، آپ نے سنا۔ اچھا جی، الذی یحیی و یمیت، حقیقی طور پر زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، مگر وَأُحْيِي صیغہ واحد متکلم، میں کرتا ہوں، یہ بھی قرآن ہے۔ اور پھر بڑی مشہور آیت پڑھی جاتی ہے بار بار وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے ایسے جیسے ساری جانیں بچا لی۔ تو آپ نے بچائی، آپ نے کسی کی زندگی کی رکھی، تو اس کے لیے پھر کیا کہیں گے؟ قرآن ہے، دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا۔ منکرین توحید جو اللہ تعالی کی وحدانیت کو نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے، اس میں بہت سے ہیں۔ اور آج مسلمان کہلانے والے کتنے جو توحید کی غلط تعریف کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے غلط باتیں کر کے، اپنی من مانی باتیں کر کے مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں۔ مجوسیوں نے کہا دو خدا ہیں، ایک خالق خیر دوسرا خالق شر، یزداں اور اہرمن کے الفاظ ان کے ہاں بولے جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اور قرآن میں جواب ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، الہ معبود عبادت کے لائق، آپ کلمے میں کہتے ہیں نا لا الہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب عبادت کے لائق۔ اب لا نو ہو گیا، الا بٹ، تو نو کے بعد بٹ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایگزمپشن ہو جاتا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کلمے میں کہتے ہیں۔ پہلے آپ نفی کرتے ہیں تمام جھوٹے خداؤں کی، پھر اللہ کا اس بات کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ اب اس پر جواب دینے ہوں مجوسیوں کو تو بہت سے جواب ہیں۔ کسی چیز کا پیدا کرنا،
جس میں خیر و شر کے دونوں پہلو ہوں، یہ شر نہیں ہے۔ شر کے پہلو کو استعمال کرنا اور کام میں لانا شر ہے۔ اب کسی نے چھری بنائی، نائف، آپ اس سے گوشت کاٹیں گے اپنے گھر میں، سبزی کاٹیں گے، پھل کاٹیں گے، لیکن کوئی اس سے انسان کو کاٹ رہا ہے تو استعمال برا ہوگا یا بنانے والے کو آپ کہیں گے؟ اسی طرح جتنے ویپنز ہیں یا کیا کیا چیزیں ہیں آپ استعمال کرتے ہیں تو پہلے سمجھنا ہوگا۔ میں اس بات کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے بنایا، اب کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے بنائے، حلال جانور بھی اللہ نے بنائے، ہمیں تعلیم دے دی، آگاہ کر دیا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، نیکی پر اجر ملے گا، جزائے خیر، اور برائی پر سزا ملے گی۔ تو اب جو بھی غلط بات کرتا ہے مجھے بتائیں۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ دولت بری نہیں، اس کا استعمال اچھائی پہ کریں تو اچھائی، برائی پہ کریں تو برائی، صحیح کمائیں تو ثواب، برائی کمائیں تو عذاب۔ صحت کے حوالے سے ہے، آپ غلط چیز استعمال کریں گے نقصان ہوگا۔ تو جادو ہے، برائیاں میں اگر نام لوں سب کے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج اعتراضات کرنے والے صرف لوگوں کو ایک رخ دکھا کر گمراہ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ ہم مسلمان مومن الحمدللہ مشرک نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی مزار پر جا کر قدم بوسی کرتا ہے تو وہ قدم بوسی ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں یا ایسی چیز کریں جو عبادت سمجھ کے کی جائے اور وہ منع ہو، تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ عبادت عبودیت وہ شرک ہوگا۔ تعظیم کی نیت سے سجدہ کریں گے وہ حرام ہوگا، تو حرام کرنے والا مشرک نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اور کون ہے جو کسی ولی کو یا کسی کو اللہ سمجھتا ہے؟ یہ دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی اگر اللہ کے پیارا سمجھ کر، اللہ کا مقبول سمجھ کر ان کی تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، اس کو شرک کہنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا۔ عزت والا ہے اس کی بے عزتی کرنا ظلم۔ اب چوری کسی نے کی، نام کسی کا لے دیا، ظلم۔ کام کسی کا، نام کسی کا، ظلم۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں پہلے کہہ چکا، یہ لوگ بتوں اور کافروں کے بارے میں اترنے والی آیتیں مسلمانوں پہ چشمہ کرتے ہیں، ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو میں نے شرک اور توحید کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ بہت لمبی بحر ہے، آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، سناتا رہوں، کئی نشستیں ہو جائیں۔ مختصراً میں نے اس لیے بات کی کہ آج کل لوگوں کو بات بات پر مشرک بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو، تو خود کیوں مانگ رہے ہو؟ معبود سمجھ کر اس کو مستعان حقیقی مددگار سمجھ کر مانگو گے تو غلط ہوگا۔ اللہ کا پیارا سمجھ کر، اور آپ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں تو کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ خدا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ خدا کا شریک سمجھ کر مانگتے ہیں؟ نہیں، آپ ضرورت کے حوالے سے کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ظاہری استعانت ہے۔ تو اللہ کے نبیوں ولیوں کو اس کا پیارا سمجھ کر صحابہ مانگتے تھے۔ نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اسألو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ تو نبی آگے سے یہ نہیں کہتے میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی، بلکہ نبی فرماتے ہیں سل، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ تو جانیے، یہ جو بات بات پر شرک 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 کرتے پھرتے ہیں، ان کے کہنے سے ہم مشرک نہیں ہوتے عند اللہ۔ اگر ہم مشرک نہیں ہیں تو ان کے ایسے فتووں سے ہم مشرک نہیں ہوں گے۔ اور کوئی مسلمان اس طرح کے اگر عقیدے غلط رکھے گا تو وہ مجرم ہوگا۔
اور نہیں ہے تو پھر ان کو مشرک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جانیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم رسول کی عبادت نہیں کرتے، کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کرتے بھی نہیں۔ اب ماں کے قدموں کو چومنا، جنت کی چوکھٹ کو چومنا، جب جھکیں گے شکل سجدے کی ہوگی، تو آپ سجدہ کر رہے ہیں یا قدم بوسی کر رہے ہیں؟ کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ میں نے اس موضوع پر کئی مرتبہ آپ کو بہت کچھ سنایا ہے، تو ہم یاد کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین سکھایا ہے، اور ان نبی کے پیاروں نے آگے ہم تک پہنچایا ہے، ہم صحیح دین پر ہے۔ یہ جو مفتیان شرک ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیے، صحیح عقیدے رکھیے، صحیح عقیدے رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم اور ثابت رکھے۔ چونکہ مجھے اشارہ ہوا ہے سوال آ گئے ہیں کچھ، تو میں یہاں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس حوالے سے مزید آپ کو پیش کروں گا۔ جی، ہمیں گزشتہ ہماری جو نشست تھی اس کے کامنٹ سیکشن بھی کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج کے کامنٹ سیکشن میں سے اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے کریں گے۔ اس دوران اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن کے ذریعے یا پیج ان باکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو اپنے سوال کے ساتھ اپنا اصل نام اور شہر کا نام جو ہے وہ لکھ دیجئے گا، تاکہ ہم آپ کا سوال شامل کر لیں۔ پہلے سوالات عدنان احمد صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، اس کی حکمت بیان فرما دیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے، لغو کلام فضول گوئی کر لیتا ہے، تو یہ صدقہ عطا کرنے سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فقراء، مساکین، نادار لوگوں کو مل جاتا ہے، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کپڑا بنانا ہے یا کھانا چاہیے، ان کو بھی ان کی خوشی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ تو یہ دو وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور فطرے کے بارے میں بتایا کہ جو فطرہ جس پر ادا کرنا واجب، اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کے روزے قبول ہونا تو دور کی بات، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتے۔ تو یکم رمضان سے عید کی نماز سے قبل جتنا بھی جلد ہو سکے ادا کر دینا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہے، نیز صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں جگہ کے اعتبار میں فرق کیوں ہے؟ اگر ان کا جگہ سے مراد کوئی ملک ہے، مثال کے طور پر پاکستان آج کل چونکہ کمپیوٹرائز ہے، دنیا میں تقریباً ایک ہی جیسا ہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو وہاں ڈالرز میں ہے، پاؤنڈز میں ہے، یورو میں ہے، ریال میں ہے، درہم میں ہے، ین میں ہے، جس کرنسی میں ہے۔ تو آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں آپ کے پاس مال ہے، وہاں کی لوکل مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ لگایا جائے گا۔ آپ نے خریدا تھا 100 سال پہلے، آپ کی دادی نانی کا چلا آ رہا ہے گھر میں، یا یہ کہ آپ نے جب کہیں جہاں سے خریدا تھا اس وقت کا ریٹ نہیں، آج جب آپ حساب کر رہے ہیں تو موجودہ مارکیٹ جہاں آپ ہیں اور جہاں آپ کی ملکیت میں ہے اس کے حساب سے آپ ادا کریں گے۔ فرق آپ نے جو کہا، میں جگہ کے حوالے سے مجھے کوئی ایسا فرق نہیں لگ رہا، اگر میں یا تو سمجھ نہیں پایا کہ مجھے ایسا فرق نہیں لگ رہا کہ ریٹ میں کوئی بہت زیادہ فرق ہو۔ مثلا پاکستان میں وہ چیز 10 روپے کی ہے تو یورپ میں 100 روپے کی ہے، ایسا تو نہیں معلوم ہو رہا۔ تقریباً سونے کے ریٹ اور کرنسی ایکسچینج بھی آپ کے اسی حساب سے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ کے ہاں یورو کا حساب ہے یا ڈالرز پہ دنیا آج کل
پیپر گولڈ کہہ کے اس پر لگی ہوئی ہے. تو جہاں آپ ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں آپ رہنے والے ہیں، ملکیت بھی آپ کی پاکستان کی ہے، تو آپ پاکستان کی مارکیٹ ریٹ کا لگائیں گے. اگر آپ باہر رہتے ہیں اور وہاں آپ کی ملکیت میں، آپ وہاں کا ریٹ لگا لیں، جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہے، کوئی بہت زیادہ، لیکن چونکہ آپ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں کے حساب سے آپ بھیجیں گے، ادا کریں گے، تو آپ کا وہ خیال رکھیے گا. ان کا اگلا سوال یہ کہ مجدد، مجتہد، قلندر، صوفی، کیا یہ سب ولایت کی اقسام ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں گائیڈ کر دیجیے. جی، مجدد کا مطلب تازہ کرنے والا، انگلش میں شاید ریوائیور کہتے ہیں، ریوائیو کرنے والا. مجتہد کوشش کر کے دین میں مسئلہ معلوم کر کے آگے بتانے والا، جس کو اجتہاد کہتے ہیں. وہ خاص قابلیت چاہیے اس کے لیے مجتہد ہونا. یہ علم کے حوالے سے ہیں. قلندر اور اگلا لفظ کیا تھا؟ صوفی. صوفی. صوفی کا مطلب اللہ کے لیے خالص ہو جانا. قلندر ایک کیفیت کا نام ہے. یہ ایک کیفیت یہ نہیں ہے، وہ بندہ اس حال میں کہ اللہ ہی میں گم، تو وہ ایک خاص کیفیت. وہ صوفیاء، اولیاء، دیکھیں لوگ کچھ تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اولیاء اور ہیں، علماء اور ہیں. کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا، اس کے لیے علم شرط ہے، ورنہ کیسے عمل کرے گا؟ اگر خدا کو نہیں پہچانتا، دوسروں کو پہچان کیسے کرائے گا؟ تو عالم ہی ولی ہوتے ہیں، ولی ہی عالم ہوتے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں سکھانے کا ہے نا، ایک درس گاہ، جس طرح آپ کے ہاں ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ایک جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. تو درس گاہوں میں تھیوری پڑھاتے ہیں، خانقاہوں میں پریکٹیکل کراتے ہیں. اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. دونوں میں رابطہ ہے، اور یہ خالص ہونا علم کے لحاظ سے یہ درجے ہیں مجدد، مجتہد کے. باقی صوفی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ اس کو فرائض واجبات کا پتہ ہو، حرام حلال کا پتہ ہو. اور قلندر کی یہ کیفیت ایک اولیاء میں وہ جذب کی ایسی کیفیت کہ وہ اللہ تعالیٰ میں گم ہوتے ہیں، لیکن شریعت و سنت کے وہ بھی پابند. جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، وہ ہرگز ولی صوفی نہیں ہوتا. اگلا سوال فروہ سارا صاحبہ کا کہ کیا 3 تولے سونے پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ خاتون شاید ہمارے پروگرام نہیں دیکھتی، اور ان کو حالانکہ پورا ایک جمعہ میں موضوع ہی زکوٰۃ پہ گفتگو کرتا ہوں، پیج پہ موجود ہوگا، سن لیں. اگر ان کے پاس صرف 3 تولے سونا ہے، صرف اونلی، اس کے علاوہ 10 روپے نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی سامان تجارت نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، پہنے ہوئے کپڑے ہیں جو ضروری سامان گھر کا، لیکن 10 روپے بھی نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، اور کوئی سامان تجارت نہیں، تو پھر یہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ سامان تجارت، یہ سب مل جائے گا تو اب 52.5 تولے چاندی کی جو ہے نا وہ نصاب شمار ہوگا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، بہت کم، جن کے پاس 7.5 تولے سونے سے تو کم ہے مگر اور کچھ نہیں ہے. یقیناً کچھ ہوگا، تو پھر وہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب ان پر لگے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت نقد موجود ہے یا سامان موجود ہے، کرنسی موجود ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تو پھر وہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب پھر ان کو زکوٰۃ دینی ہے. اگلا سوال عبداللہ مغل صاحب کا کہ جو حافظ صاحب رمضان میں سماعت کرتے ہیں، ان کی خدمت زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مستحق ہے تو. یہ جو آپ خدمت کرتے ہیں یہ ہدیہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ان کو پابند کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنے سننے کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ طے کر سکتا ہے، نہ مانگ سکتا ہے. لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کو ہم نے پابند کیا ہے، سنتا ہے، تو اس کی بھی عید ہو جائے تو آپ اس کو ہدیہ دیتے ہیں. اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو اس رقم سے دے سکتے ہیں. اگلا سوال محمد اویس آفریدی صاحب کا کہ اگر ظہر کی فرض نماز میں امام صاحب
دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا بھول جائیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی یا دہرانی پڑے گی؟ جی ہو جائے گی۔ اگلے سوالات محمد منیب صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ کسی کی عید کی نماز اگر نکل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کریں، کیوں نکلی، سستی کیوں کی؟ اور یہاں یہ جو جس نے سوال کیا ہے اس کو یہ بتاؤں کہ عید کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ دونوں واجب ہیں، فجر کی نماز فرض ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا اس نے؟ اور جتنے روزہ رکھنے والے رات کو، آدھی رات کو کھا کے سو جاتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کریں گے، ہم نے کھا لیا ہے، اور فجر نہیں پڑھتے تو بھوکے ہی رہتے ہیں نا۔ تو آپ کی سستی ہوئی، اگر آپ نے فجر بھی چھوڑی ہے اور عید بھی رہ گئی ہے تو پھر آپ گناہ گار ہیں۔ کس درجے کے گناہ گار ہیں وہ آپ سوچ لیجئے۔ آپ کو فلائٹ پکڑنی ہو تو آپ اٹھتے ہیں، آپ کو دوسرے کام ہو تو اٹھتے ہیں، آپ نے اس کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ اور عید سب پڑھنے والے جانیں کہ فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے، تو فرض کا خیال ضرور رکھیں۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ مرد کو چاندی کے علاوہ کوئی دھات پہننے کی اجازت نہیں، تو جو یہ اکثر چین والی گھڑیاں پہنی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہوگا اور اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ زیور کے طور پر کوئی چیز نہیں پہنے گا مرد، زیور کے طور پر چین ہے، بٹن سونے کے ہیں پہن سکتا ہے، اس کے ساتھ چین نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ زیور ہے۔ گھڑی ضرورت ہے، گھڑی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر وہ اس کو چین نہیں کہتے، اس کو بریسلٹ کہتے ہیں یا اسٹریپ جو بھی آپ کہتے ہیں، یہ ضرورت ہے اس کی حفاظت کے لیے، تو اس حد تک تو اجازت ہے کہ یہ ضرورت ہے، لیکن اس میں وہ سونا چاندی لگائے گا پھر غلط ہو جائے گا۔ اگلا سوال غلام مرتضیٰ صاحب کا کہ کہا جاتا ہے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس رات میں نازل ہونا شروع ہوا یا مکمل ہوا؟ انہوں نے انزال اور تنزیل کا معنی نہیں سمجھا۔ انزلنا یک بارگی نازل ہونا اور تھوڑا تھوڑا کر کے تنزیل، اس کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ ان سے کہیے گا کہ ہم شب قدر کی تقریر سن لیں، اس میں ورنہ پرانی ریکارڈنگ ہوگی وہ سن لیں۔ تو ایک ہے کہ نبی پاک کے دل پر نازل ہونا، اور جبریل امین آتے جو پڑھ دیتے حضور آگے وہ سنا دیتے تھے، تو یک بارگی نازل ہونے کو انزال کہتے ہیں۔ تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ، 23 برس کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا، لیکن نبی پاک کے قلب اقدس پر اللہ نے اگر پورا اتارا تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جس آیت کے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا تھا جبریل آ کے پڑھ دیتے تھے، حضور سنا دیتے تھے۔ تو اس رات میں پہلی وحی کے آنے کا بیان کہ اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، یہ زیادہ مراد، ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات آئیں گے تو وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ لے لیے جائیں گے۔ یہ جو سوال ہے سمینہ شیخ صاحبہ کا، یہ ویسے ہمارے فیس بک پلیٹ فارمز کے اوپر اور ہمارے یوٹیوب چینل جو اکاڑوی اسپیچز نیٹ ورک کے نام سے ہے اس پہ اس کا کلپ موجود ہے، لیکن ابھی یہ دوبارہ ان کا یہ مینشن کرنا ہے کہ دوبارہ سے کچھ جگہوں سے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ مسئلہ ایمان ابو طالب پہ اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ 3 موقف ہیں پوری امت میں اس بارے میں، ایمان ابو طالب کے بارے میں اس کو لکھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ ہر سال الخطیب مجلہ جو عرس پر شائع ہوتا ہے، میری وہ تحریر بھی شائع ہو چکی ہے، بلکہ وہ تحریر اگر آپ کے پاس ہوگی تو ان پیجز پہ لگا دیجئے گا، دوبارہ 5-7 سال سے مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ اس پہ 3 موقف ہیں لوگوں کے۔ ایک ہیں جو عدم ایمان کے قائل ہیں، وہ نہیں مانتے کہ وہ ایمان لائے۔ دوسرے ہیں جو مانتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ تیسرے ہیں جو خاموش ہیں، بولتے ہی نہیں۔ تو جو خاموش ہیں وہ عافیت میں ہیں۔ مگر میرے آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ ایمان لائے یا نہیں، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، لیکن جناب ابو طالب کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت خدمت کی، پیارے چچا تھے،
بہت خدمت کی، ہمیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کرنی۔ جو لوگ عدم ایمان کہتے ہیں وہ بھی دلیلیں رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی دلیلیں رکھتے ہیں، مگر عافیت میں وہ ہیں جو خاموش ہیں۔ تو ہمیں خاموش رہنا ہے، ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو۔ جو مانتے ہیں ان پر اعتراض نہیں، جو نہیں مانتے ان پر اصرار نہیں۔ یہ جواب ہے۔ ایک سوال ہمیں جو ہے وہ ابھی ان باکس کے ذریعے موصول ہوا، تسنیم صاحب نے بھیجا ہے کہ یہ اکمل صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جی نہیں، اس بارے میں ہمارا احناف حنفیوں کا یہی موقف ہے، احادیث کے مطابق، کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ وہ پڑھ لیتا ہے، ہم آمین کہہ دیتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہاں مکہ مکرمہ گئے، تو کعبے میں گئے تو لوگوں کو پتہ چلا تو بہت سے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادھر سے بھی سوال، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ تو امام اعظم نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اس طرح بولو گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنے اندر سے ایک آدمی چن لو جس کو تم معتبر جانتے ہو، ذہین جانتے ہو، سمجھدار، وہ تمہاری طرف سے بات کرے اور تم سب اس کے مؤید ہو جاؤ، اس کی تائید کرو کہ ہاں جی اس کا کہنا ہمارا کہنا ہے۔ اور لوگوں نے کہا واقعی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اگر سارے بولتے رہیں گے تو کسی کیا آواز سنائی دے گی۔ انہوں نے ایک آدمی چن لیا، جب چن لیا فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ امام ہم نے بنا دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بات پیش کر رہا ہے، ہم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس طرح بھی سمجھا دیا۔ بہرحال فاتحہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ کچھ لوگوں میں یہ موضوع بنا ہوا ہے۔ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں اپنے سامعین و ناظرین کی، جن کو وہابی اور اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں، وہ ان باتوں پہ زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اہل حدیث غیر مقلدین وہابیوں سے جھگڑا نہ اونچی آمین پر ہے، نہ فاتحہ خلف الامام پر ہے، نہ رفع یدین پر ہے۔ ہمارا ان سے جھگڑا عقیدوں پر ہے۔ اگر کوئی فاتحہ خلف الامام یا اونچی آمین یا رفع یدین کرتا ہے تو ہم اپنا موقف ہے، ہم کہتے ہیں موصل الی الصواب ہے یا نہیں، زیادہ بہتر صحیح، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، پھر ترک کے بھی موجود ہیں کہ چھوڑ دیا یا منع کر دیا۔ تو جو بات کا ارشاد جب منع کر دیا ہم اس میں عمل کر رہے ہیں۔ تو اصل جھگڑا ان لوگوں سے ان چیزوں پر نہیں ہے، اصل جھگڑا ان سے عقیدوں پر ہے۔ ان کے عقائد جو ہیں وہ آپ کو اگر نہیں معلوم تو آپ وہ معلوم کیجئے، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ باقی میرے والد صاحب قبلہ کا ایک کتابچہ ہے انوار رسالت، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا ہے، اور شاید وہ جو میرے نام کا پیج ہے نا کوکب نورانی ukardvi.com، اس پہ والد صاحب کی اور میری کتابیں ہیں، اس پہ بھی شاید یہ ہوگا، اس میں یہ تینوں مسئلے لکھے ہوئے، تو وہ پڑھ لیں تو ان کی تسلی ہو جائے گی۔ اس میں انہوں نے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ گفتگو میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر رمضان میں آپ سے التماس ہے، جامع مسجد گلزار حبیب سے تعاون کے لیے رنگ و روغن ہو رہا ہے۔ پتہ ہے مسجد بہت بڑی ہے، 10,000 نمازیوں کی مسجد ہے، اور کراچی میں قدیم مساجد میں یعنی 150 سال پرانی مسجد ہے، والد صاحب نے اس کی تعمیر نو کی ہے۔ وہ بہت بڑی مسجد ہے، اسی حساب سے اخراجات، پھر ساؤنڈ سسٹم جو پہلے کسی نے دھوکہ کر دیا تو اب نیا لگانا ہے۔ اسی طرح ایک کام رہ گیا کہ اس کا مینارہ ابھی تک نہیں بن سکا۔ تو آپ لوگ کھلے دل سے جو تعاون کر سکیں، جس قدر کر سکیں، کیونکہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ تو مسجد میں دی ہوئی رقم صدقہ جاریہ، جب تک رہے گی عبادت کریں گے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یا اللہ والوں کے ایصال ثواب کے لیے حصہ ڈالیں۔ تو اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے ہوگا،
ڈائریکٹ آپ آن لائن عطیات بھیج سکتے ہیں، ضرور تعاون کیجیے گا۔ 27ویں شب میں جامع مسجد گلزار حبیب میں انشاءاللہ تعالی تراویح میں ختم قرآن اور پھر شب بیداری پوری رات کی بیان، صلاۃ التسبیح اور اجتماعی دعا وہ بھی ہوگی۔ خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہوتا ہے، کراچی میں رہنے والے ضرور تشریف لائیں۔ عید کی نماز کے لیے ہماری مسجد میں وقت ہمیشہ کے لیے مقرر 9 بجے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، صبح 9 بجے ادا کرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے میں بیان شروع کرتا ہوں، عید کی نماز 9 بجے ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی سوال ہوتے ہیں آپ بھیجتے رہتے ہیں۔ آنے والی جمعرات 27ویں شب ہوگی تو سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی، ہفتے والے دن ڈبل ٹائم لگا دیا جائے گا، اور اس میں جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا وہ فردوس انجم صاحبہ منڈی بہاؤدین سے بار بار انہوں نے تاکید کی، حالانکہ ہم نے دعا کی، وہاں جو صوفی صاحب ہیں وہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر۔ اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، وہ بلال موسانی ہیں نعت خان، ان کی والدہ انتقال کر گئیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ باقی خبریں بہت ہیں، ملک میں کیا کچھ ہونے والا ہے یا کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور عالمی خبریں بہت۔ ہم لوگ سب اللہ سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، رمضان کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں کوشش کریں کہ رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔